بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، پروگرام جس کا آپ بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ میں اس کا میزبان آشکار داور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام کو چار چاند لگانے والے، جی ہاں، شرعی حوالوں سے بتاتے ہیں، علم الروح پہ مکمل ان کو دسترس حاصل ہے، علامہ مفتی محمد امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، اکثر آپ نے محاورہ سنا ہوگا نا کہ دودھو پھلو، یا مطلب کسی کو خوشی کی تقریب میں کہتے ہیں نا کہ دودھ پلایا جا رہا ہے، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس طرح کے عموماً محاورے بھی ہیں ہمارے، اور محاورے ہمیشہ زندگی کی حقیقتوں ہی سے نکلا کرتے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ اس کو کوئی دودھ پلا رہا ہے، یا وہ کسی کو دودھ پیتے دیکھ رہا ہے، یا کوئی دودھ کی نہر دیکھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، دودھ کی شکل میں کوئی چیز دیکھ رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ خواب کیا کہتے ہیں؟ اس حوالے سے آج کی گفتگو ہماری ہوگی مفتی محمد امجدی صاحب سے۔ آپ دیکھیے، آپ کے ٹی اسکرین پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے لیکن یاد رکھیے سچے خواب میں سنائیے، مفتی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کریں مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، دودھ ایک ایسا سیال مادہ جو رب کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جنت میں دودھ کی نہریں، اور دنیا میں بھی لوگ محاوروں میں استعمال کرتے ہیں کہ دودھ کے دریا بہہ رہے ہیں، دودھ کی ندیاں بہہ رہی ہیں، یا خوشی کے موقع پر ہم نے دیکھا ہے لوگ دودھ پلاتے ہیں، دودھ شریک بہن بھائی ہو گئے، اس طرح کی باتیں۔ تو خواب میں اگر کوئی دیکھے کسی کو دودھ پلا رہا ہے، یا خود دودھ پی رہا ہے، یا کوئی دودھ پی رہا ہے، اس حوالے سے خواب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، قرآن کریم میں لبناً خالصاً سائغاً للشاربین فرمایا کہ جہاں سورہ نحل میں چوپایوں کا ذکر ہے کہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جن پر سامان لادا جاتا ہے، تو ان کی خصوصیات بتاتے ہوئے فرمایا کہ مثال کے طور پر وہ جانور کہ جس کا دودھ پیا جاتا ہے، تو ایک طرف جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ گوبر ہے، اور ایک طرف خون ہے، اور درمیان سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے خالص چمکتا ہوا سفید دودھ عطا فرماتا ہے جو تمہارے ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اسی کے ضمن میں ائمہ معبرین فرماتے ہیں کہ خواب میں فقط یہ نہیں کہ کس کا دودھ ہے، کیا ہے، بکری کا ہے، گائے کا ہے، کس کا ہے، اگر خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ دودھ پی رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا دودھ اس کے سامنے رکھا ہوا ہے اور وہ اٹھا کر یعنی پینے کو ہے، یا اس نے دودھ دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام پر ہے، یعنی دین فطرت پر ہے۔ اچھا، جی ہاں، جی ہاں، اس کا مطلب یہ ہے، تعبیر علماء نے یہ فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ دین فطرت پر بھی ہے، اسلام پر ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے طریقوں پر ہے۔ اوہ ماشاءاللہ۔ کیونکہ جو دودھ خالص ہوتا ہے نا، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح۔ تو اس کے اسلام میں اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ بے شک۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ جو ہے وہ فرمایا کہ اگر وہ دیکھے کہ نامعلوم قسم کا دودھ پیا ہے، یعنی یہ اس میں بکری کا ہے، گائے کا اسپیسیفک نہیں کہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے، اور یا دودھ اس کے قبضے میں ہے کہ اسی کا ہے اور اسے پینا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بھلائی پائے گا، یعنی کہیں سے بھی اللہ رب العالمین اسے بھلائی عطا فرمائے گا، اور اس کا دین بہترین رہے گا، وہ اپنے دین پر رہے گا، یعنی دین اسلام پر رہے گا۔ اچھا، دودھ ایسا تھا کہ جس کی قسم اور جنس معلوم ہے کہ کون سی قسم کا دودھ ہے، یا مطلب اس کی جنس کیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مال حلال عطا فرمائے گا، مال حلال کے ذرائع عطا فرمائے گا، اور رزق بہت اچھی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، رزق سے مراد صرف مال نہیں ہوتا، ہر وہ چیز جس سے انسان کو فائدہ پہنچے وہ اس کا رزق ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی صورت میں ہو، چاہے وہ رشتہ داروں کی صورت میں ہو، عزیز و اقارب کی صورت میں ہو، کسی صورت میں بھی جو اس کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے، میرا رب اسے وہ عطا فرمائے گا۔ نہ صرف عطا فرمائے گا بلکہ وہ ان چیزوں سے فائدہ بھی اٹھائے گا، اس سے مستفیض بھی ہوگا۔ اچھا، یہ اس میں فرمایا کہ اگر دودھ کھٹا ہے
دودھ کھٹا ہے یا دودھ ایسا ہے کہ جس کی چکنائی نکال دی گئی ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی یا تو دودھ کھٹا ہو یا جلا ہوا ہے یا اس کی چکنائی جو ہے وہ نکال دی گئی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس فیلڈ میں وہ موجود ہے وہاں سے اسے کچھ نہ کچھ رنج، غم یا نقصان پہنچے گا۔ اچھا، دیکھیں آپ کہاں دودھ کے آپ نے فضائل بتایا، پھر یہ کیے آگے۔ بہرحال اس حوالے سے انشاءاللہ موقع ملا ضرور گفتگو کریں گے۔ ناظرین، اصل میں خواب وہ لاکھوں قسم کے ہوتے ہیں، تو ہم سلیکٹ کرتے ہیں ایسے چیزہ موضوع جو اکثر لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی تو آپ بھی ہمارے کنٹرول میں رکھوائیے گا کہ آج کار میں اس پہ گفتگو کریں، تو انشاءاللہ میں اس حساب سے اس پہ گفتگو کروں گا۔ بہت شکریہ۔ آج کے پہلے کال کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مفتی صاحب، میں نا حریم بات کر رہی ہوں خانپور سے۔ جی حریم بہن، اپنا خواب بیان کیجیے۔ میرا ایک چھوٹا سا خواب ہے اور ایک چھوٹی سی بات ہے جو میں نے مفتی صاحب سے کرنی ہے۔ جی کریے۔ خواب میرا یہ ہے کہ میری بہن نے آج دوپہر میں خواب میں دیکھا ہے کہ نا ایک اجنبی لڑکا ہے اور ایک اجنبی لڑکی ہے۔ وہ لڑکا لڑکی کو مٹھائی کا تھال دیتا ہے، کہتا ہے اس کو بانٹ دو۔ ٹھیک ہے، بس یہ دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور کیا بات کرنا تھا آپ کو؟ اچھا، یہ حریم کا کال آف ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ حریم۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ میں کوثر شریف سے بات کر رہی ہوں۔ جی آپ اپنا خواب بیان کیجیے۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں نے چوپائیوں والے جانور کو بار بار دیکھا ہے اپنے خواب میں۔ کون سے چار پائے والے جانور کو؟ جی میری بہن کیا فرمائے؟ چار پائے والے جانور کو دیکھا ہے؟ اب یہ نہیں بتا رہی میں، چوپائے جانور۔ یہ آپ ٹیلی فون لائن میں موجود ہیں؟ حلال جانور آپ نے دیکھا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ کیا کر رہے ہیں مطلب؟ تو آپ نے کیا دیکھا؟ ان کو ٹہلتے ہوئے دیکھا یا آپ کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں یا آپ ان سے خوفزدہ ہیں؟ کیا دیکھا آپ نے؟ خوفزدہ بھی کرتے ہیں۔ خوفزدہ کرتے ہیں آپ کو۔ حلال جانور ہے، چار پائے والے۔ ٹھیک ہے میری بہن۔ تو گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ اچھا، آپ کے گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ نہیں، بیمار کوئی نہیں ہے، پریشان ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پریشان ہے، اللہ تعالیٰ کی پریشانی دور فرمائے۔ تو انصر شریف صاحب پروگرام میں شامل ہیں۔ میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی۔ چلیں نیکسٹ کالر کو جب تک ہم لائن اپ کرتے ہیں تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ جی مفتی صاحب، یہ میری بہن کا جو خواب آیا تھا، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی حریم نے خانپور سے یہ پوچھا کہ ان کی بہن نے خواب دیکھا کہ اجنبی لڑکا ہے اور اجنبی لڑکی یعنی اننون ہے، اور لڑکا لڑکی کو مٹھائی کا ایک تھال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے بانٹ دو۔ دیکھیں، اگر ان کی بہن کے رشتے کے معاملے میں اگر یہ پریشان ہیں کسی معاملے میں بھی، تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں ایک اجنبی سا منظر نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس سے صاحب خواب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی ریلیشن نہیں ہوتا، لیکن اس میں ایک منظر ایسا ہوتا ہے کہ جس کی تعبیر نکل رہی ہوتی ہے۔ اب جیسے مٹھائی کا تھال دینا کہ بانٹ دو، اچھا مٹھائی غم کے موقع پر نہیں بانٹی جاتی، یعنی مثال کے طور پر آپ آ کر مجھے کوئی خوشخبری سنائیں گے نا اپنے حوالے سے، تو پہلا جملہ میرے منہ سے نکلے گا مٹھائی کہاں ہے؟ حالانکہ مٹھائی ایک سائن ہے خوشی کا، ٹھیک ہے نا، یہ غمی کے موقع پر نہیں بانٹی جاتی کہ کسی کے انتقال ہو جائے خدا نہ خواستہ، یا سوئم ہو یا 40واں تو چلو بھائی مٹھائی بانٹو، ایسا نہیں۔ یہ خوشیوں کے موقع پر کسی کی برتھ ڈے ہے یا کوئی کیا کہتے ہیں کسی کے یہاں شادی وغیرہ ہے یا رشتہ طے ہو جائے، تو اس میں ایک سائن یہ نکل رہا ہے کہ رشتوں کے حوالے سے کوئی پریشانی اگر ہے تو انشاءاللہ وہ عنقریب دور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ بہترین رشتہ عطا فرمائے گا۔ میں بہن سے کہوں گا کہ یہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ یا لطیف یا اللہ فجر اور عصر اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا شامل کرتے ہیں کالرز کو۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وہ ہمیں نے آپ بتایا کہ وہ میری نانی فوت ہوئی ہے، تو وہ ہمیں جو ہے نا خواب میں نظر آ رہی ہے، لیکن ان کا چہرہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، نانی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، خواب میں نظر آ رہی ہے، چہرہ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ اور کس حال میں ہوتی ہے مطلب؟ اچھا ہاں، یہ نانی آپ کی جو نظر آئی ہیں آپ کو، وہ کس حال میں نظر آئی ہیں؟ غمزدہ ہیں، خوش ہیں، کیا ہے؟ نہیں،
وہ خوش ہے، لیکن وہ خوش ہے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے، لیکن ہمیں چہرہ اس کا نظر نہیں آ رہا۔ کب انتقال ہوا ہے ان کا؟ اچھا ٹیلی ویژن کی آواز کو کھولا ہوا ہے انہوں نے۔ اچھا، یہ میں پھر ریکویسٹ کروں گا بہن بھائیوں سے، جب آپ یہاں پروگرام میں شامل ہو جائے میں آپ کو سلام کروں، اس طرح آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز پلیز بند کر دیا کریں، کہ آپ نے دیکھا بھی کہ میں بات کر رہا ہوں اس کے تقریباً چند سیکنڈ کے بعد وہی آواز مجھے دوبارہ سننے کو ملی، تو اس سے بہت کنفیوژن ہوتا ہے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مہوش بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میں نے اپنا خواب بیان کرنا تھا۔ میں نے نا خواب دیکھا تھا کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں نا تو چھپکلی ہے، تو میں جب اس سے خوفزدہ ہوتی ہوں میں اپنے گھر والوں کو بتاتی ہوں تو وہ دیکھتے ہیں، انہیں کچھ نہیں دکھتا، تو وہ کہتے ہیں آپ کا وہم ہے، لیکن میں دیکھتی ہوں تھوڑی دیر بعد وہ چھپکلی نا ایک بال کی طرح ہو کے تو دیوار پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ آپ بیمار تو نہیں ہیں؟ نہیں، میں اکثر بس میری صحت ٹھیک نہیں رہتی نا، اکثر میری صحت خراب رہتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، آپ پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں گارڈن ایسٹ سے بات کر رہا ہوں، ممتاز احمد تاج۔ جی ممتاز احمد بھائی اپنا خواب بیان کیجیے۔ بھائی میں نا میرے والد صاحب کو تقریباً 20-25 سال ہو گئے انتقال ہوئے ہوئے، لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ کبھی ان کو حج کرواتا، لیکن حج نہیں کروا سکا۔ میں دعا تو ان کے لیے بڑی کرتا تھا، لیکن میں نے خواب میں کچھ عرصے پہلے دیکھا کہ میں اپنی دکان پہ کام کر رہا ہوں اور ایک بہت بڑا چیک میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے وہ چیک جو ہے اپنے دراز میں رکھا تو دیکھا کہ میرے والد صاحب احرام باندھ کر میرے سامنے آ گئے۔ تو میں نے کہا ابو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حج پہ جا رہے ہیں؟ کہاں؟ میں نے کہا وہ آپ اکیلے نہیں جا سکتے، کیونکہ میں نے بھی 2-3 حج کیے میں، تو مجھے پتا وہاں رش بہت ہوتا ہے اور یہ ضعیف سے، تو میں نے کہا آپ اکیلے نہیں جا سکتے، مجھے آپ کے ساتھ جانا پڑے گا۔ کہنے لگا آپ کو میرے ساتھ کہاں جاؤ گے؟ اور ان کا انتقال ہوا 20-25 کیا کہتے ہیں وہ جواباً، کیا کہتے ہیں ان کے والد صاحب؟ جی آپ کے والد صاحب کیا کہتے ہیں جب آپ نے کہا اکیلے نہیں جا سکتے تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں اب تم کہاں جاؤ گے میرے ساتھ؟ میں چلا جاؤں گا۔ اچا میں اچھا یہ بتائیں کہ انہوں نے حج کیا ہوا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ نہیں عمرہ تو کیا، لیکن ان کی خواہش بہت تھی کہ میں حج کر سکوں، صاحب تو میں ان کا صدقہ خیرات دے دیا کرتا تھا۔ مجھے خواب میں پتہ نہیں اللہ نے بتایا کہ وہ جا رہے ہیں احرام پہن کے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے والد صاحب کے والد سے، لیکن خواب کہتا کیا ہے یہ بتائیں گے مفتی صاحب، آپ انتظار کیجیے، اور ناظرین آپ سب کو ہم پروگرام میں مزید شامل کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین دوسرے سیگمنٹ کا آغاز بھی آپ سے کریں گے اور شامل کرتے ہیں اپنے کالرز کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر عدیل ارشد بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ لاہور سے بات کر رہے ہیں جی۔ کیا اپنا نام ہے ان کا؟ نام کیا بتایا آپ نے؟ عدیل ارشد۔ ٹھیک ہے ابھی ارشد، ٹھیک ہے اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ مفتی صاحب سے یہ خواب کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب ظاہر ہے سے وفات فرما چکے ہیں، 1 سال ہو گیا، تو میرے والد صاحب کو خواب میں دیکھا میرے چاچو نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے بھائی جو ہیں وہ رو رہے ہیں، تو کیا مسئلہ کیا اس کے بارے میں یہ بتا دیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کے والد صاحب کو آپ کے چاچا نے دیکھا ہے، یہ خواب ہم نے نوٹ کیا ہے، پروگرام دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتا ہے۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے بیٹا، اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میں نے خواب دیکھا کہ مجھے نا ایک جامعہ ہوتا ہے، تو ایک مدرسہ ہوتا ہے، تو میں نا خواب میں نا وہاں جاتی ہوں تو میرا لگا ہوتا ہے، تو وہاں میری بہن بھی سمجھ ہوتی نہیں ہے۔ آ رہا۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، ذرا سا ریپیٹ کریں گے اپنا خواب؟ جی میں کہہ رہی ہوں ایک جامعہ ہوتا ہے مدرسہ، جی جی اس میں میلا لگا ہوتا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ نا یہ میلہ کتنا خوبصورت ہے، اچھا تو خوبصورت۔ وہاں میری بہن ہوتی ہے، تو میں اپنی بہن کو بولتی ہوں کہ آؤ میرے چلے، تو ایک آدمی ہوتا ہے تو وہ نا میری بہن مجھے کہتا ہے میں نے اسے گولی مار دینی ہے۔
مار دیں گے تمہیں کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے بیٹا, آپ کے لیے بولنا بہت مشکل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. بہرحال جہاں تک ہم سمجھیں موسیٰ نے نوٹ کیا ہے, انشاءاللہ بتائیں گے آپ کا خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بھجن ہم ضلع راجم پور فاضل شہر میں وہاں سے بات کر رہے ہیں. جی جی. ہمارا نام ہے سید سجاد حسین. اچھا سید صاحب, کیا خواب دیکھا آپ نے؟ جب رات کو خواب دیکھتے ہیں ڈرتے ہیں. اچھا ڈرتے ہیں, کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ کوئی چیز ڈرا؟ جنات آ جاتے, جنات آ جاتے ہیں, ان سے آپ ڈرتے ہیں رات کو؟ جی جی جی. اب پھر ٹھیک ہے, آپ کا خواب سید صاحب نوٹ کیا ہے, پروگرام دیکھتے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میری بہن ہے بڑی, اور شادی ہو گئی ہے, وہ روتی ہوئی گھر واپس آ رہی ہے. اس کے نہیں, ایک منٹ, آپ نے خواب دیکھا, آپ کی بہن نے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے, میں اس کی چھوٹی بہن ہوں. آپ کی میرڈ بہن ہے, وہ روتے ہوئے آپ کے پاس آئی ہے؟ جی نہیں, روتی ہوئی وہ گھر واپس اپنے گھر سے ہمارے گھر لے کے واپس آ رہی ہے. اچھا. راستے میں نا اس کے زیور کے موتی وہ گر رہے ہیں. میں کہہ رہی ہوں مطلب وہ بے ہوشی کی حالت میں ہے, اس کے زیور کے موتی گر رہے ہیں. میں وہ زیور کے موتی کچھ اٹھاتی بھی ہوں اور کچھ نہیں اٹھا سکتی, وہ بے ہوشی کی حالت میں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ان کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ شادی کو 3 ماہ ہو گئے. تو کچھ گھریلو حالات صحیح نہیں چل رہے کیا؟ جی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلے اللہ تعالیٰ حالات ان کے صحیح کر دے, ہم دعا کرتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. میرا نام جویریہ ہے. میرے خواب میں نا دن وغیرہ کا میں سایہ دیکھتی ہوں اور ان سے مجھے بہت خوف آتا ہے. رات کو مطلب کہ ایسا خوف مجھے بنا رہتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا, پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ کا یہ خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اریبہ بات کر رہی ہوں واہ کینٹ سے. جی اریبہ بہن اپنا خواب بیان کیجئے. میری خالہ نے خواب دیکھا ہے میری مما کے بارے میں کہ وہ میری مما جو ہے نا بکریاں چرا رہی ہیں بہت ساری. اچھا تو ویسے بکریاں پالی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے؟ نہیں ہم نے کچھ نہیں پالی. اچھا ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی بہت بڑی ہے؟ نہیں بڑی نہیں ہے. اچھا آپ کی والدہ مطلب یہ کہ گھر کی سربراہ ہیں؟ نہیں میرے بابا زندہ ہے الحمدللہ. وہ ہے لیکن مطلب یہ کہ نہیں میرے بابا ہی کرتے ہیں, مما نہیں ہے, مما ہاؤس وائف ہے. مطلب میں سمجھا نہیں آپ کی. مما ساتھ رہتی ہیں نا آپ کے؟ جی مما ہاؤس وائف ہے. اچھا ہاؤس وائف. اچھا ہم لوگ 2 بہن نہیں ہیں بس. ٹھیک ہے. والدین کی ہاؤس وائف ہیں, 2 بہنیں ہیں, والد صاحب سارا نظام چاہتے ہیں گھر کا. ٹھیک ہے, میں آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا ہے, پروگرام دیکھتے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے آپ کا خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کالر منتظر, ان کو بھی شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ڈی جی خان سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجئے. میرا خواب یہ ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ جی میں استخارہ پڑھتی ہوں نا. ہاں 5 بہنیں ہم کنواری بیٹی ہوں, میں استخارہ پڑھتی ہوں, گھر کے بندے دکھائی دیتے ہیں. نہیں ایک منٹ, جتنا بھی پڑھتی ہوں آپ سمجھے نہیں, استخارہ کس لیے کیا آپ نے؟ شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, ہم 5 بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, میں پڑھتی ہوں استخارہ, اپنے گھر کے بندے دکھائی دیتے ہیں بار. مطلب یہ اس وجہ سے پڑھتی ہوں کون ہے جو ہمارے رشتے نہیں ہونے دے رہا. اچھا یہ دیکھنا گھر کے بندے کون, مطلب بہن بھائی ہیں؟ رکاوٹ کون ڈال رہا ہے؟ اپنے ہیں, رشتے دار ہیں, محلے دار ہیں, کون ہیں؟ تو آپ کو اپنے گھر کے جو بندے نظر آتے ہیں وہ آپ کے کون ہیں؟ بھائی ہیں, بھتیجے ہیں, بھانجے ہیں, کون ہیں؟ بہنیں, کبھی بہنیں اکثر بہنیں دکھائی دیتی ہیں. یعنی جن کا رشتہ نہیں ہو رہا وہی دکھائی دیتی ہیں.
5 बहनें, कभी कोई दिखाई देती है, कभी कोई जिनका नहीं वही दिखा देती हैं। अच्छा ठीक है, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सब बहनों को अच्छे से रिश्ता अता फरमाए, अल्लाह ताला खैर करें। इंशाल्लाह मुसावी वजीफ़ा भी आपको बताएंगे, गौर से सुनिएगा, फिर उसको पढ़िएगा भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं किंजा बात कर रही हूँ गुजरात से। तो मैं बताना था कि जिधर मेरा रिश्ता होने वाला था, तो वो जिसको मैं पसंद करती थी, जिससे शादी करना चाहती थी ना, उसकी अम्मी नहीं मान रही थी। और जब भी वो मुझे ख्वाब में मिलती हैं तो वो मुझसे नाराज रहती हैं, जब भी मिलती हैं। अच्छा, ख्वाब में वो आपसे नाराज हैं, हकीकी ज़िंदगी में नाराज रहती हैं? जी ख्वाब में नाराज रहती है, हकीकत में तो है ही नाराज ना, ख्वाब में भी नाराज रहती है। अच्छा, हकीकत में है ही नाराज। जी, और अपने भाई का भी मैंने पूछना है कि उन्हें ख्वाब में ना सांप नजर आते हैं। सांप वो ना पास तो नहीं आते, लेकिन कुछ कहते तो नहीं, दूर से ही नजर आते हैं। और क्या वो काम करते हैं मार वो? देता है। भाई काम क्या करते हैं? जी वो ट्राला चलाते हैं। ट्राला चलाते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपका भी ख्वाब ने नोट किया, गुजरात से प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को भी शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं टेलीविजन की आवाज़ को बंद करवाते हैं। दस्का से बात कर रही अच्छा, डस्का से बात करेंगे। अपना ख्वाब बहन किया प्लीज़, अगर हो सके तो टीवी की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़, टीवी का आवाज़ बंद कर दें जी। अच्छा, आप अपना ख्वाब बहन कीजिएगा। वो ना मुझे अक्सर काम में ना, मतलब अक्सर काम में मैं अकेली रहती हूँ। मतलब काम में ना मुझे इस तरह होता है कि जिस तरह मैं अकेली हूँ, तो कहीं भी जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे 4 रास्ते होते हैं। जैसे मैं चली जाती तो फिर आखिर मुझे ना मंजिल नहीं मिलती, कोई रास्ता मेरा बंद हो जाता है। जैसे मैं जहाँ जाना अपने घर जाती हूँ ना, तो मुझे रास्ता वो बंद हो जाता है। अच्छा ठीक है। वैसे आप अकेली रहती हैं अपनी हकीकी ज़िंदगी में भी? जी, मेरा बेटा है और मैं अच्छा 25 साल हो गए बेवा हूँ। अल्लाह तो अक्सर ना तो मेरा रास्ता गलियों में ना, मुझे गली नहीं मिलती, वो जहाँ अपने घर जाती है ना वो गली बंद हो जाती है। चले ठीक है, आपका ख्वाब हम समझ गए हैं और अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल हुई। एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई जी। नेक्स्ट कॉलर को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें मुफ्ती फैल रजा से बात करनी है। मुफ्ती रजा साहब आपकी बात सुन रहे हैं और बात करेंगे। अपना ख्वाब बयान कीजिए, फिर बताइए कौन कहाँ से बात कर रही हैं जी? ना, दरअसल खान से बात कर रही हूँ। जी जी, अब मुफ्ती साहब सुन रहे हैं, आप बताइए अपना ख्वाब। मेरा ख्वाब तो नहीं है ये, मेरे बात कर रमजान शरीफ में मैंने मांगा था मुफ्ती फैल रजा जी। अच्छा माशाल्लाह, कोई आपकी मुतक़िद है मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहरहाल एक और कॉल को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी। चले ये भी ऑफलाइन हो गई। एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अपनी वाले साथ टीवी की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। देखें डबलिंग हो रही है, समझ में नहीं आ रही हमें। आप टीवी की आवाज़ बंद कर दें ताकि हम प्रोग्राम में आपको शामिल कर लें। जी कर दी आवाज़ बंद? नहीं कर रहे। चले नेक्स्ट कॉल में शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। कॉल की अब रिकॉर्डिंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? से बात कर रही हूँ। मैंने अपने लिए की बात आपसे पूछना, वो बीमार रहते हैं। अच्छा बीमार रहते हैं। ख्वाब बताएं, ख्वाब। उसके बाद ये जी चले डिस्टर्बेंस है आवाज़ में। अक्सर होता है जब हमारी बहनें या भाई टेलीफोन पर मुझसे आते हैं तो घबरा भी जाते हैं थोड़ा सा। ये एक और कॉल पे शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कराची से काशिफ जावेद। जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी
اپنا خواب بیان کیجیے گا. خواب میں میں نے نا جی، میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں عمرہ اللہ کے گھر میں وہ زیارت کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں جی. اس کا پوچھ رہا تھا کہ وہ صحیح ہے، دیکھا تو اچھا ہے. اچھا آپ نے وہاں عمرہ کیا ہوا ہے؟ نہیں پہلے نہیں کیا میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کرے. اور ناظرین اس خوبصورت سوال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک مختصر وقفے پر. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین، تیسرا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اور یہ سیگمنٹ ہم نے ریزرو کیا ہوتا ہے، مختص کیا ہوتا ہے. پوچھیں خواب کیا کہتے ہیں، بتائیں گے. ایک کالر موجود ہیں تو آج کے اس پروگرام کے لاسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ الحمدللہ. میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں پاکستان سے شیخ خان میرا نقل پاکستان سے بات کر رہا ہوں. جی خان صاحب تورخم سے بات کر رہے ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے گا. کوہستان سے. کوہستان سے ہو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اپنا خواب میں دیکھا تھا کہ دان ٹوٹ گیا. دانت ٹوٹ گیا؟ اوپر کا نیچے کا؟ اوپر کا دان ٹوٹ گیا، آدھا ٹوٹ گیا تھا. دیکھا تو اس میں چھوٹا سا کیڑا ہے. اچھا. وہ بھی گر گیا. پھر گھبرایا. پھر یہ خواب. اوہو کال ڈراپ ہو گئی. کوہستان سے ہمارے خان صاحب کا دانت ٹوٹنے کا خواب تھا. بہرحال ہم سمجھ گئے اور موسیٰ انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. اب چلتے ہیں موسیٰ کی طرف کہ پوچھیں کہ خواب کیا کہتے ہیں. اچھا، دوسرا جو خواب تھا بہن کا کہ ان کو خواب میں چوپائے نظر آتے ہیں اور یہ خوفزدہ رہتی ہیں، خوفزدہ ہو جاتی ہیں. تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی. تو اصل میں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جائے یا کسی اور وجہ سے کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. ایک پریشانی ایسی ہوتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پریشانی بڑی سے بڑی آ جائے تو وہ اپنے آپ پر سوار نہیں کرتے، اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا سد باب کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی پریشانی ہو تو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کچھ پریشانیاں حاوی کی ہوئی ہیں اور دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوا ہے. اسی وجہ سے خواب بھی ایسے دیکھ رہی ہیں کہ جس میں خوف پیدا ہو یا خوفزدہ ہو جائے. تو لہٰذا میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ سچویشن کیسی ہی کیوں نہ ہو تو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارا رب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے. تو آپ اس کی اطاعت میں لگیں اور اس کی بارگاہ میں رجوع کریں تو انشاءاللہ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، پریشانی تکلیف مصیبت نہیں رہے گی، وہ انشاءاللہ دور فرمائے گا. اس کے بعد بہن نے کہا کہ نانی مرحومہ نظر تو آتی ہے لیکن چہرہ نظر نہیں آتا. مطلب بظاہر وائٹ کپڑوں میں نظر آتی ہیں اور جو ہے وہ خوش بھی، مطلب لگتا ہے ایسا ہے کہ خوش بھی ہے لیکن چہرہ نظر نہیں آیا. تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ خواب میں کسی کا چہرہ نظر نہ آنا یہ کوئی یوں سمجھ دیں کہ خدا نہ خاصا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ہاں اتنا ہے دیکھیں سائن ہے نا کہ وہ خوش ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا ایسا ماحول ہے، انوائرمنٹ ایسا ہے کہ وہ خوش نظر آ رہی ہیں تو بس ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھے حال میں ہے. ہاں اس میں ایک چیز ہے کہ کوئی ایسا نیک کام جو نانی مرحومہ کرتی تھیں تو ان کے بعد، ان کے جانے کے بعد آپ نے وہ کام، یعنی جو ان کے وارث ہیں، ان کے بیٹے بیٹیاں ہیں، تو انہوں نے وہ کام نہیں کیا، اس کام کو جاری نہیں رکھا. کوئی نیکی والا کام تھا اس کو جاری نہیں رکھا. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ناراضگی والا عنصر پایا جا رہا ہو، تو اس پر ذرا غور فرما لیں. اس کے بعد جو ہے وہ مہوش نے یہ پوچھا کوئٹہ سے کہ چپکلی خواب میں دکھائی دیتی ہے، یہ خوفزدہ ہوتی ہیں، گھر والوں کو بتاتی ہیں لیکن وہ مطلب کوئی توجہ نہیں کرتے اور بالآخر وہ پھر بال کی طرح ہو جاتی ہے چپکلی. دیکھیں ایک تو اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ خواہ پریشان ہوتا ہے. یعنی کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ کیا ہر وقت پریشان نظر آتے ہیں، بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ دوسروں سے جب وہ پریشانی شیئر کرتے ہیں ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تو تیسری مرتبہ جن سے شیئر کی جا رہی ہوتی ہے وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ ہر وقت پریشان رہنے کی عادت ہے اس کو، تو وہ پھر توجہ نہیں کرتے. تو ایک تو تعبیر اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پریشان ہوتی نہیں ہیں، پریشانی اپنے اوپر حاوی کر لیتی ہیں. کوئی بات ہو تو اس میں آپ کو وہم ہوتا ہے، توہمات کا شکار ہو جاتی ہیں.
اپنی طبیعت خراب نہیں ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، جب آپ ایسی سچویشن میں آپ شوہر کو یا گھر والوں کو بتائیں گے، کسی کو بتائیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ یقین نہیں کریں گے، توجہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک دوسرے زاویے سے یہ بھی عرض کروں گا کہ بعض اوقات حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ پریشان ہے اور پریشانی ایسی ہے کہ اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یا خدا نہ خواستہ کوئی اندرونی کوئی ایسی ہلکی پھلکی بیماری وغیرہ کوئی ایسی چیز ہے، تو وہ آپ کسی کو بتاتی ہیں تو گھر والے کیئر لیس ہیں، یوں سمجھ لیں، اور وہ توجہ نہیں کرتے. اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال آپ ذرا غور فرما لیں. اور دوسرا یہ کہ میں سب سے یہ کہوں گا کہ گھر میں جتنے افراد رہتے ہیں نا تو ان کی کیئر کیا کریں، کہ ان کا تعلق آپ سے ہی، رشتے ناتے نا پیسوں سے نہیں ملتے ہیں. آپ اگر جائیں اور آپ کہیں کہ مجھے ایک بھائی چاہیے، میں اتنا پیسہ خرچ کروں گا، مجھے بہن چاہیے، مجھے ماں باپ چاہیے، مجھے یہ عزیز و اقارب چاہیے، تو یہ پیسوں سے نہیں ملتے. اور ویسے بھی ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، یا شوہر وائف کا یعنی وائف اینڈ ہسبینڈ کا رشتہ ہو، یہ سارے رشتے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اور جب تک یہ ایک دوسرے کی کیئر نہ کریں تو زندگی کی گاڑی چلتی نہیں ہے. میں نے اشارتاً یہ بات کہہ دی ہے تو ظاہر ہے کہ سننے والوں کو اس پر سمجھ جانا چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ ممتاز نے کراچی سے پوچھا کہ والد مرحوم کو یعنی کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، 20-25 سال. ان کو تھا کہ میں حج کرواؤں لیکن یہ کرا نہیں سکے، اور والد صاحب کی بڑی تمنا بھی تھی. ظاہر ہے کہ ہم اس میں یہی سمجھیں گے کہ وہ یا تو بیمار ہوں گے یا خدا نہ خواستہ کوئی وجہ ہوگی کہ نہیں کر پائے. خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ دکان میں ہیں اور ایک چیک ان کے سامنے آیا، تو یہ پھر دیکھتے ہیں کہ سامنے والد صاحب ہیں اور وہ جو ہے وہ ان کے سامنے موجود ہیں. تو یہ پوچھتے کہاں جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں حج پہ جا رہا ہوں. تو کہتے ہیں بھئی وہاں بڑا رش ہوتا ہے، اب اکیلے نہ جائیں، میرے ساتھ جاؤں گا. تو کہا کہ تم کہاں جاؤ گے، مجھے کرنے دو. تو اتنے میں ان کی آنکھ کھل گئی. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یا تو ان کا عشق اتنا تھا کہ وہاں جانے کا اور جا نہیں پائے، مجبوری ہوگی کچھ. تو اللہ رب العالمین بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی تڑپ اتنی زیادہ ہوتی ہے، اگر وہ جا نہ بھی پائے تو اللہ رب العالمین ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، تو اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا اشارہ یہ کہ ماشاءاللہ وہ اچھے حال میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہیں. تو بہرحال آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری تمنا تھی کہ میں حج نہیں کروا سکا، تو اس کمی کو اپنے اوپر سوار نہ کریں. بس ان کے لیے اصالہ ثواب کریں، دعائے مغفرت کرتے رہیں، اور ہو سکے تو کوئی جب بھی آپ حج کریں یا عمرہ کریں ان کو اصالہ ثواب کر دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد فریدہ بہن نے پوچھا ڈی جے خان سے کہ ان کی بیٹی نے دیکھا کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ کیچڑ میں ہے، تو اس کی تعبیر پوچھی انہوں نے. بعض اوقات کوئی دین اسلام کے حوالے سے دل میں اگر وسوسے ہوں یا دوسرے خیالات ہوں دین اسلام کے حوالے سے، تو تب بھی ایسے خواب دکھائی دیتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سراؤنڈنگ میں آپ کا جو فرینڈ سرکل ہے وہ اچھے خیالات کے حاملین نہیں ہیں، تو تب بھی ایسا خواب نظر آتا ہے کہ آپ ان کے بیچ میں ہیں، کیچڑ میں ان کے بیچ میں ہیں، کہ جن کے بیچ میں جا کر آپ کے حوالے سے بھی معاملات متاثر ہو سکتے ہیں، آپ کا ذہن بھی پراگندہ ہو سکتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو بعض اوقات شیطانی خواب بھی ہوتا ہے، شیطان اس طرح آ کر بندے کو پریشان کرتا ہے. تو تینوں چیزوں پر آپ غور فرما لیجئے. اس کے بعد محمد عمر حیات صاحب نے پوچھا سہیوال سے کہ گھر میں ہے، کمرے میں ایک مصلی ہے، اس میں خوبصورت انسان ہے، نور کی کرنیں ہیں، دوسرے انسان ہیں وہ جنگی لباس میں موجود ہیں، وہ ان کو پیچھے کرتے ہیں، تو مصلی والے جو ان کو گود میں اٹھا لیتے ہیں، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور جو جنگی لباس میں وہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. دوسرا خواب انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کے وائف اور 3 بچے ہیں، تو یہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور پھر مسجد نبوی میں کافی دیر تک وہاں پر قیام کرتے ہیں. یہ دونوں خواب آپ کے لیے بہت زبردست ہیں. کوئی ایسی خدمت کوئی ایسی فیلڈ جن کا تعلق وہیں سے ہوگا وہ اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا. اور آپ نے بتایا کہ کال آئی بھی، تو میں سمجھتا ہوں بڑی خوش نصیبی ہے یہ. اللہ رب العالمین آپ پر مزید کرم فرمائے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاہور سے عدیل ارشد صاحب نے پوچھا کہ والد صاحب مرحوم کو ان کے چاچو نے دیکھا کہ وہ ان کے والد صاحب جو ہے نا یعنی ان کے بھائی رو رہے ہیں. تو خواب میں مرحومین میں سے کسی کو روتے ہوئے دیکھنا، خاص طور پر جو عزیز و قارب میں نون ہوں ان کو روتے ہوئے دیکھنا، یہ
سائن صحیح نہیں ہوتا تو ان کو آپ کی دعائے مغفرت کی ضرورت ہے، آپ کی اصلاح ثواب کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی نیک کام کریں، فرائض واجبات سنتوں میں سے کوئی بھی نیک کام کریں، آپ ان کو اصلاح ثواب کرتے رہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ آپ اولاد ہیں ان کی، اور اولاد پر والدین کا یہ حق ہوتا ہے کہ ان کے لیے اصلاح ثواب ضرور کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آمنہ نے سیالکوٹ سے پوچھا، ظاہر ہے کہ ہمیں اتنا سمجھ میں نہیں آیا، جامعہ میں جاتی ہیں اور بڑا خوبصورت جامعہ ہوتا ہے، پھر ایک شخص وہاں ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں گولی مار دوں گا۔ دیکھیں آپ کچھ کشمکش میں ہیں، ظاہر ہے کہ میں آپ کال بھی کرتی ہیں اور قرآن سنائی میں بھی کال کرتی ہیں، قرآن کا بڑا شغف ہے اور آپ ماشاءاللہ درس نظامی کے حوالے سے بھی بہت زیادہ پرجوش ہیں، تو بعض اوقات آپ کے کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے تمام کاموں کو پے تکمیل تک پہنچائے۔ پھر اس کے بعد راجن پور سے سید شجاع صاحب نے پوچھا کہ خواب میں جنات سے ڈرتے ہیں۔ پھر ایک بہن نے اور بھی کہا فیصل آباد سے جویدی نے کہ خواب میں جنات ہوتے تو ڈر لگتا ہے، تو دونوں کے لیے کہوں گا کہ کوئی اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے، نمازوں کی پابندی کریں، باوضو ہو کر سوئیں، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور سیدھی کروٹ پہ سوئیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان کی بہن روتی ہوئی گھر واپس آتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ زیور کے موتی گر رہے ہیں، کچھ اٹھاتی ہیں کچھ نہیں اٹھا سکتی، کچھ بے ہوش جیسی ہوتی ہیں۔ یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ ان کی جو بہن کی شادی ہوئی ہے تو وہ میرج لائف میں خوش نہیں ہے، کچھ معاملات ہیں اور معاملات کافی آگے جا رہے ہیں، اس کو اگر ابھی نہیں سمیٹا گیا تو خدا نخواستہ وہ رشتہ ٹوٹنے کی طرف بھی خدا نخواستہ جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے، اور میں اگر ان کے شوہر سن رہے ہیں تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ رشتہ بنانے کی کوشش فرمائیں۔ رشتہ توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، بنانا ذرا مشکل ہوتا ہے، اور بنانا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ فیصل آباد سے پوچھا، بلکہ ادیبہ نے واقعہ سے پوچھا کہ ان کی خالہ نے ان کی مما کو دیکھا کہ بکریاں چرا رہی ہیں۔ عام طور پر جو گھر کی یعنی بڑی ہوتی ہے نا، جیسے ماں ہے، دادی ہے، یہ ایک گھر کو سنبھالتی ہیں، گویا کہ بچوں کو ایک آغوش میں لینا اس طریقے سے، تو بکریاں خواب میں دیکھنا اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ خواب میں چرا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو صحیح سنبھالے ہوئے ہیں، اس طرف اشارہ ہے۔ پھر ڈی جی خان سے بہن نے پوچھا کہ استخارہ کرتی ہے تو بہنیں ہی دکھائی دیتی ہے۔ میری بہن استخارہ ہوتا ہے کسی کام کے اچھا یا برا ہونے کے بارے میں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مشورہ ہوتا ہے، غیب کی باتیں نہیں ہوتا، ہاں یہ نہیں ہوتا کہ کون شامل ہے کون نہیں، اس لیے آپ کو یعنی منتشر خواب دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے، سورہ فلق اور سورہ ناس نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر اثر کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں، اور یا لطیف یا اللہ والا جو میں نے وظیفہ بتایا وہ بھی کریں، میں نے آغاز میں بتایا تھا۔ اس کے علاوہ استغفر اللہ ربی ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، اور دن میں 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ کنزا نے گجرات سے پوچھا کہ رشتہ ہونے والا ہے تو اس کی والدہ کو دیکھا کہ جب بھی خواب میں دیکھتی وہ ناراض ہے، جب وہ حقیقت میں ناراض ہے تو خواب میں جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت میں یہ، تو میری بہن کوشش کرے کہ وہاں رشتہ جوڑیں کہ جہاں پر آپ کے گھر والے بھی راضی ہوں اور ان کے گھر والے بھی راضی ہوں، جس میں عزت ہو۔ ان کے بھائی کو خواب میں سانپ نظر آتے، نقصان نہیں پہنچاتے، دشمن ہے، نقصان نہیں پہنچا پا رہے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے، نمازوں کی پابندی رکھیں، یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں۔ ڈسکا سے بہن نے پوچھا کہ اکثر خواب میں منزل نظر نہیں آتی، آپ چونکہ پریشان رہتی ہیں، انجانے خوف ہوتے ہیں، اکیلی ہیں بیٹے کے ساتھ، تو اس لیے خواب بھی یہی نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اس پر توکل کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد کاشف جاوید صاحب نے پوچھا کہ عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت پیارا خواب ہے، آپ کو یہاں تو وہاں کی حاضری ہوگی یا انشاءاللہ کوئی آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ آخری خواب خان صاحب نے کوہستان سے پوچھا کہ اوپر کا دانت ٹوٹ گیا ہے، اس میں کیڑا پڑا ہے، آپ کو اگر دانتوں کے کچھ حوالے سے معاملات ہیں تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اگر ایسا نہیں، دانت بالکل صحیح ہیں، تو آپ کے عزیز و اقارب میں کوئی بیمار ہے یا بیمار ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے، صدقہ وغیرہ دے تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں۔ بہت شکریہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ ARYQTV.tv ہمارا ویب پیج ہے، اس پہ جائیں، کلک کریں، انشاءاللہ جو پروگرام آپ چاہیں گے آپ ویو کر سکیں گے، اور فرائض و واجبات کی پابندی رکھیں، ساتھ میں درود پاک کی کثرت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے جمعے کو۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔